حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اسلامی تاریخ کا وہ روشن پہلو ہے جس کی مثالیں رہتی دنیا تک دی جاتی رہیں گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دولت کو صرف اپنے لیے جمع کرنے کی بجائے اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کی سخاوت پر فخر کرتے اور کئی بار جنت کی بشارت دی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اسلامی لشکر کو مالی امداد کی سخت ضرورت تھی، اس وقت 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور بہت سا مال و زر اللہ کی راہ میں پیش کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان آج کے بعد جو کچھ کرے گا اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بحر روما مدینہ کا واحد میٹھے پانی کا کنواں تھا اور ایک یہودی اس کا مالک تھا جو مسلمانوں سے پانی لینے کے بدلے بھاری قیمت لیتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تاکہ سب بغیر قیمت کے پانی حاصل کر سکیں۔ یہ عمل نہ صرف سخاوت بلکہ عوامی خدمت کی بھی ایک بہترین مثال تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کے وقت زمین کی ضرورت پڑی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذاتی زمین مسجد کے لیے وقف کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 18 ہجری میں قحط رمادہ نامی ایک شدید قحط پڑا جو مدینہ اور اطراف کے علاقوں کو بری طرح متاثر کر گیا۔ زمینیں سوکھ گئیں، کھانے پینے کا سامان ناپید ہو گیا، جانور مرنے لگے اور لوگ فاقوں پر مجبور ہو گئے۔ اس مشکل وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس آیا جس میں سینکڑوں اونٹوں پر اناج، آٹا، گھی، کھجوریں اور دیگر ضروری اشیاء لدی ہوئی تھی۔ مدینہ کے تاجر فوراً آئے اور اس سامان کو خریدنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ وہ اسے منافع پر بیچیں، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، مجھے اس سے زیادہ نفع دینے والا کوئی اور خریدار مل چکا ہے۔ تاجروں نے حیرت سے پوچھا، آپ کو اس سے زیادہ کون نفع دے سکتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ رب العالمین جو ایک کے بدلے میں 700 تک دے سکتا ہے۔ پھر آپ نے سارا سامان اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور فرمایا، یہ سارا غلہ اور سامان فقراء و مساکین اور بھوکوں کے لیے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس احسان اور قربانی کو دیکھ کر فرمایا، عثمان، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آج آپ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی دی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر اپنی دولت کو دین کی خدمت، فقراء و مساکین کی مدد اور امت کے اجتماعی فائدے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ نہ صرف بڑے مواقع پر بلکہ عام دنوں میں بھی آپ بیواؤں، یتیموں اور محتاجوں کا خیال رکھتے، انہیں لباس، خوراک اور مالی امداد دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہی اصل شکر گزاری ہے۔ آپ کی زندگی ایک ایسا عملی نمونہ ہے جو ہمیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کیونکہ اصل قیمت نیت اور اخلاص کی ہوتی ہے۔